عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 19 آداب تلاوت پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو بچوں، قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو پڑھی جائے۔ چونکہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید تمام انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اصول بتائے ہیں اور وہ ہدایات دی ہیں جن پر چل کر انسان دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اس وقت تک لاکھوں کروڑوں لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے تحفظ یعنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ یہی سبب ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنی اصلی صورت میں بغیر کسی کمی بیشی کے موجود ہے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی مقدس کتاب ہے، لہٰذا اسے بہت ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے یا اس کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا لباس، جسم اور منہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، جبکہ ناپاکی کی حالت میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ پاک صاف جگہ پر بیٹھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ تلاوت قرآن کرتے وقت ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے نازل کی جانے والی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات سچ ہے اور یہ ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے؟ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں خود فرماتے ہیں، ترجمہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت کے بعد ٹھہر جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی سکون سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن خوانی میں بہت تیزی سے سپارہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمل سے منع کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن کو جتنا غور سے پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ختم قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک قرآن کم از کم 1 ماہ کی مدت میں ختم کیا جائے، اگر ہمت ہو تو 15 دن میں، اور اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت ہو تو 7 دن میں پڑھا جائے، اور اس سے کم وقت میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی 7 منازل بیان کی گئی ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک یہ نصیحت والی کتاب ہے اور ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پر ضروری قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ احادیث میں تلاوت قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن تلاوت کرنے کے لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی وقت میں، چاہے ہمارا دل نہ چاہے، ہم بس اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تیز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھو۔ ایسے پڑھو کہ آپ کی اگر تلاوت کوئی سن رہا ہو تو اس کو آپ کے الفاظ سمجھ آئیں اور آپ کو بھی اپنے الفاظ کانوں میں سنائی دیں۔ بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس اپنا فرض نبھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے صرف اس کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اس طرح سے تلاوت کرنا غلط ہے، کیونکہ ہمیں آرام سے اور آہستہ آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہم ہو سکیں یا ہم اپنے دل ہمارا جب تک اس پہ پڑھنے پر راضی ہوں ہمیں وہاں تک پڑھنا چاہیے اور اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں اور آپ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی یہ مقدار صحابہ کرام نے مقرر کی تھی تاکہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر سکیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے 3 دن میں پورا قرآن پڑھا، گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن مجید کو اس کی صحیح ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ ترتیب کے خلاف قرآن مجید پڑھنا خلاف ادب ہے، یعنی قرآن میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہیں اسی ترتیب سے نماز میں بھی پڑھی جائیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے اور تلاوت سننا واجب ہے۔ ایسی جگہ پر بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے جہاں لوگ تلاوت پر توجہ نہ دے رہے ہوں۔ اس سے قرآن کی بے ادبی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ 204 آیت میں فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح قرآن خوانی اور مسجد میں بھی بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسروں کی تلاوت عبادت میں خلل پڑ سکتا ہے۔ البتہ تنہائی میں یا اس جگہ بلند آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے جہاں کوئی آپ کی تلاوت سن رہا ہو، تاکہ اگر آپ پڑھنے میں کوئی غلطی کریں تو اسے درست کر دے۔
اسی طرح اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کلام کو بھی نبی کریم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ، کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو بچوں یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا آپ کو یقیناً اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کی حدیث سے مبارکہ سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں جن کے مطابق اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت زیر، زبر، پیش، شد، مد وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران رموز و اوقاف کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بلند و آہستہ دونوں آوازوں میں کی جا سکتی ہے۔ بلند آواز میں تلاوت کے دوران یہ بات مد نظر رکھیں کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں پھر سے اپنے سبق کے بقیہ حصے کی طرف۔ قرآن مجید کا احترام کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اسے اپنے ماتھے، آنکھوں اور رخساروں پر لگایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن مجید کو ادب سے چومتے ہیں۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، جس میں یہ دعا بھی شامل ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں کلام پاک پڑھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور تلاوت میں جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ اگر بہت سی اسلامی کتابیں ایک جگہ رکھی ہوں تو سب سے پہلے قرآن کو رکھنا چاہیے، پھر تفسیر، حدیث، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقہ اور دوسری کتابیں رکھنی چاہیے، جبکہ قرآن مجید کو ہمیشہ کسی بلند اور پاک و صاف جگہ پر رکھنا چاہیے کہ سرورق اوپر کی طرف ہو، جبکہ قرآن مجید کو کتابوں کی الماری میں بھی سب سے اوپر والے خانے میں رکھنا چاہیے۔ تو بچوں یہاں پر یہ ہمارا ہوتا ہے سبق ختم۔ سبق پڑھ کے اور سن کر میرا لیکچر آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل ہوئی۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے جو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتاتا ہے جن پر عمل کر کر انسان دوسرے جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت مسلمانوں پر ضروری قرار دی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یقیناً بچوں وہ باتیں جو آپ کو پتہ نہیں تھی اور آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان کے ادب و آداب کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، تو آج سے یہ سبق سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سب قرآن مجید کی عزت و احترام سے اونچی جگہ پر رکھیں گے، اس کو پاک و صاف جگہ پہ رکھیں گے، اور اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے ادب و آداب کا خیال رکھیں گے، اور اس کو روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور یہ باتیں
آپ دوسرے بچوں کو بھی بتائیں گے جن کو قرآن پاک کی تلاوت کے آداب نہیں پتہ، آپ ان کو بھی یہ باتیں بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بات کرنے کا یا آگے بتانے کا ان لوگوں کو جن کو پتہ نہ ہو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ اور کوئی شخص آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل کرے گا تو آپ کے لیے وہ بات جو آپ نے اس آدمی کو بتائی ہے یا کسی بچے کو بتائی ہے، وہ آپ کے حساب میں صدقہ جاریہ کے طور پر لکھا جائے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باتیں جو ہم لوگ کو پتہ چلیں کسی بھی ذریعے سے، تو ہم ان اچھی باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ باتیں ہمارے پاس امانت ہیں اور ہمیں ان کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی غلطیوں کو دور کر کے اچھائیوں کو اپنائیں اور اچھی باتوں پر عمل کریں۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو بچوں اس کا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت ڈیش پر نازل ہوئی، ڈیش میں آئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، سب سے بہتر وہ ہے جو ڈیش سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ڈیش اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، ڈیش میں آئے گا تعوذ۔ نمبر 4 ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے ڈیش ہونا ضروری ہے، ڈیش میں آئے گا وضو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ڈیش میں آئے گا 10۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا قرآن مجید۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ تو بچوں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا، اس کا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی مقدس کتاب ہے۔ نمبر 2، تلاوت کلام پاک کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہمارا لباس، جسم اور منہ صاف ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ہمیشہ پاک اور صاف جگہ بیٹھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بہتر ہے۔ نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں تلاوت کے کیا آداب بتائے گئے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، ایک بار ختم قرآن کم از کم کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، ایک قرآن کم از کم 1 ماہ کی مدت میں ختم کیا جائے، اگر ہمت ہو تو 15 دن میں، اور اس سے زیادہ طاقت ہو تو 7 دن میں پڑھا جائے۔ نمبر 5 ہے، قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید کی 7 منازل بنائی گئی ہیں تاکہ حافظ قرآن اور قاری ایک ہفتے میں قرآن ختم کر سکیں۔ کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ قاری جو ہوتے ہیں، حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، انہیں قرآن پاک یاد ہوتا ہے، تو ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ انہیں یاد ہوتا ہے تو وہ بغیر دیکھے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس لیے ان کے لیے قرآن مجید کی 7 منازل بنائی گئی ہیں تاکہ وہ ایک ہفتے میں ایک ایک منزل کو یاد کریں یا اس کو دہرائیں اور قاری کو سنائیں۔ تو قرآن مجید کی 7 منازل حافظ قرآن اور قاری صاحبوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کر سکیں۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق نمبر 19 اور اس کے مشقی سوالات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 20 کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریے گا اور اس کی مشقی سوالات کو یاد کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔